السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیئة وجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 85، 86، 87، 88 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ذوالقرنین کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو 3 سوالات سکھا کر کے دیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ کہ اس آدمی کے بارے میں بتلائیے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کی جو شخصیت ہے یہ اہل کتاب کو معلوم، یہودیوں کی کتابوں میں موجود ان کی صفت، ان کا نام اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور قرآن کریم کی تصریح سے یہ بات ثابت ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ گزرا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے بادشاہت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی سب چیزوں سے نوازا تھا۔ ہر وہ چیز موجود تھی جس سے وہ ملکوں کو، جگہوں کو، علاقوں کو، لوگوں کو فتح کر سکتا تھا، ہر جگہ پہنچ سکتا تھا۔ اور اس نے سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا، مشرق کا بھی سفر کیا، اور اس قرآن کریم میں اس کے 3 سفروں کا ذکر آتا ہے۔ تین بار اس نے سفر کیا۔ پہلا سفر کے بارے میں ذکر جو ہے یہاں پر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ ایک راہ کے پیچھے مطلب ایک منزل اس نے طے کیا، ایک ٹارگٹ طے کیا کہ مجھ کو ادھر جانا ہے، اور اس کے لیے اس نے پورے وسائل اور اسباب مہیا کیے، اور پھر اس سفر کے لیے نکل پڑا۔ جیسا کہ مفسرین نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس نے ایک ٹارگٹ طے کیا کہ مجھ کو ادھر نکلنا ہے، اور اس کے لیے اس نے پورے اسباب مہیا کیا اور پھر نکل پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا، یعنی چلتے چلتے مغرب کی جو زمین ہے پشچم کی طرف، مغرب کا مطلب پشچم کی طرف وہ چل چلا، اور چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وجدها تغرب في عین حمیہ، تو اس نے پایا کہ سورج جو ہے وہ سیاہ گدلے رنگ کے کیچڑ کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر دیکھیے عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، اور عین کا مطلب کیچڑ بھی ہوتا ہے، گدلا کیچڑ۔ سامعین کرام، اور وجدہ کا مطلب اس نے پایا کا مطلب ہے محسوس کیا۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ذوالقرنین جب اپنے علاقے سے، اپنے مقام سے نکلا اور مغرب کی طرف چلتا چلا گیا تو لگاتار وہ ملکوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ سامنے جتنے بھی ممالک آئے سب پر اس نے حملہ کیا، وہاں پر لوگوں کے اوپر اس نے فتح حاصل کی، جگہوں اور علاقوں پر اور ملکوں پر اس نے قبضہ کیا، اور وہاں پر اپنے جھنڈے گاڑتے ہوا نکلتا چلا گیا۔ قوموں کو فتح کرتے کرتے وہ مغرب کے بالکل آخری سرے پر، جہاں پر آخری آبادی ہے، وہاں پر پہنچ گیا، اور وہاں پر جب پہنچا تو اس کے آگے سمندر ہے، اور سمندر بھی ایسا جس کا پانی بالکل سیاہ گدلا ہے، اور نیچے سے دیکھنے سے وہ کیچڑ معلوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بحر محیط کے پاس پہنچ گیا، بحیرہ روم، اور وہاں پر پہنچا تو سورج تو اپنے مقام پر ہی ہے جہاں پر رہنا چاہیے، لیکن جب وہ غروب ہو رہا تھا تو اس کو ایسا لگا کہ اسی گدلے کیچڑ کے اندر وہ غروب ہو رہا ہے۔ ایسے بالکل پشچمی کنارے کے بالکل آخری سرے پر وہ پہنچ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجد عندها قوما، تو وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت بڑی امت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہاں پر پہنچے ذوالقرنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طرف وحی نازل کی، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ صرف اس لفظ سے کسی کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔
حالانکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین نبی تھے، لیکن صرف اس لفظ سے نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ مریم، سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے اوپر بھی اللہ نے وحی نازل کی، اور اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا کہا ہے قالت یا مریم، قال یا مریم، قال یا مریم، اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر کہا ہے یا مریم، اے مریم. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی مخاطب کیا اور ان کی طرف بھی وحی نازل کی. تو یہاں پر وحی سے مراد دل میں بات ڈالنا یا پیغام بھیجنا، چاہے جیسے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. لیکن ذوالقرنین کے نبی ہونے کی کوئی خاص دلیل نہیں ملتی ہے، اس لیے جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. یہ جو قوم آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناشنا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کے دسترس میں ہے، آپ نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہے، ان کو فتح کیا ہے. آپ چاہیے تو ان کو عذاب دے دیجئے، اور چاہیے تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین یہ جو ہے آپ کے ذمے میں اب چلا گیا، آپ چاہیے تو آپ ان کو جیسا کام کیجئے، ان کو چاہیے تو عذاب دیجئے یا ان کے ساتھ بھلائی کا کام کیجئے. گویا ذوالقرنین کے زیر دسترس ایک ایسی قوم ہے کہ جس ذوالقرنین اس کو جو چاہے کر دے. لیکن یہاں پر ذوالقرنین چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے وہ رستہ اختیار کیا جو نیکوکار لوگ اختیار کرتے ہیں. اور وہ رستہ کیا اختیار کیا؟ انہوں نے پہلے ان کے درمیان دعوت و تبلیغ اور ان کو سمجھانے بجھانے کا رستہ اختیار کیا کہ پہلے ان کو سمجھایا جائے گا، ان کو بجھایا جائے گا، ان کو شرک سے باز رہنے کی دعوت دی جائے گی، ان کو تلقین کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے موحد بندہ بن کر کے رہو. اگر یہ مان لیے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانے تو پھر ان کو سزا دیا جائے گا. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قال، ذوالقرنین نے کہا، کیا کہا ذوالقرنین نے؟ اما من ظلم، جو لوگ ظلم کریں گے، یعنی شرک کر کے، کفر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکموں سے بغاوت کر کے، جو لوگ بدکرداری کے ذریعے سے ظلم کریں گے فسوف نعذبہ، تو ہم ان کو عذاب دیں گے، یعنی ان کو چھوڑنے والے نہیں. جو بھی ان کے سامنے اللہ کا کلام اللہ کی بات پیش کی جائے گی، ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جائے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے کہا جائے گا. اگر وہ مان لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو فسوف نعذبہ، ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، پھر وہ اپنے رب کی طرف بھی لوٹنے والے ہیں بعد میں، وہاں پر بھی ان کو بدترین اور دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو رب بھی اس کو دردناک عذاب دے گا. آگے مزید فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال انجام دیں گے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے. یعنی وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ان کے دست نگر بنا دیا، ان کے سپرد کر دیا اور کہہ دیا کہ اب جو چاہا کرے، تو ذوالقرنین نے کہا کہ ہم ان کو پہلے توحید کی دعوت دیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دیں گے. اگر نہیں مانے تو ان کو عذاب دیں گے، اور اگر مان لیا اور نیک اعمال انجام دیا تو ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے معاملے میں کسی پر بھی کسی طرح کی کوئی سختی نہیں کریں گے. جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو پہنچائیں گے، ماننے کے بعد ان کے لیے خیر ہے، اور نہیں ماننے کے بعد ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کو ہم اس کے اوپر لاگو کریں گے اور ان کو ہم عذاب سے دوچار کریں گے. سامعین کرام، یہ پہلا سفر تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اس کے بعد دوسرے اور تیسرے سفر کا بھی ذکر ہے جس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.